والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے دنیا میں جتنے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے وہ ان پر کرم کرنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ کسی موقع پر یہ ناکام نہ ہو، ہر حال میں یہ کامیاب ہوتے رہیں، اور اس کے لیے بے شمار انتظامات فرمائے اور اس کو ایک محنت کی دولت نصیب فرمائی۔ ہر آدمی کو محنت نصیب فرمائی جو بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا استعمال یہ کیسے کر رہا ہے، اس کو کچھ ہلکا سا اختیار دے دیا، مکمل اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے وہی ہوگا۔ یہ مرنا نہیں چاہتا، موت آ کے رہے گی، بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو کے رہے گا، بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، بڑھاپا آتا ہے اس میں۔ اختیار دیا ہے کچھ اور اسی اختیار پر دار و مدار رکھا ہے کہ اس کو یہ کیسے استعمال کرتا ہے، اپنی چاہت پر استعمال کرتا ہے یا جس نے دیا ہے اس کی چاہت پر استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے دھمکی کے طور پر فرما دیا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ اختیار دے دیا ہے لیکن یہ نہیں کہ کفر کو اختیار کرنے کا کہا ہے، یہ تو ایک دھمکی ہے اس لیے کہ فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ پاک کفر پر راضی نہیں ہوتے۔ ان تشکروا یرفع لکم، ہاں اگر یہ بندے اللہ کا شکر کریں گے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اختیار اس کو دیا ہے، یہ کس میں استعمال کرتا ہے؟ اختیار کو اس نعمت کا شکر ادا کر کے صحیح استعمال کیا ہے، ہر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمت، کسی موقع پر یہ ناکام نہیں ہے، ہر موقع پر یہ کامیاب ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیسے استعمال کر، مجبور نہیں بنایا اس کو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا بھی نہیں بنایا، یہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بولتا ہے۔ اب یہ اس کا استعمال کس انداز کا ہو رہا ہے، اپنی چاہت پر ہے یا رب کی چاہت پر ہے، دار و مدار اس پر ہے۔ اس کو کہ ایک یہ ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال کرے تو اس پر کبھی تزکیہ کی دولت، صفائی اس کو نصیب ہو نہیں سکتی۔ اور ایک یہ ذرا ترجمے کی آواز تھوڑی سی آہستہ ہو جائے
دوسرا یہ ہے کہ اب اس نگاہ کو یہ استعمال کر رہا ہے، والدین کو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے دیکھ رہا ہے، تو اس نگاہ پر اس کو حج کا ثواب مل رہا ہے۔ استعمال ہے اس کا، نگاہ کو غلط چیز سے جھکا لیا تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، استعمال ہے اس کا۔ اور یہ نہیں کہ کوئی پیچھے کوئی سریا گاڑا ہوا ہے یہ نگاہ کو جھکا نہ سکے، جھکا سکتا ہے۔ ہاتھ کا استعمال ہے اس کا کہ ایک یہ ہے یتیم بچے کے سر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے شفقت کے طور پر ہاتھ پھیر رہا ہے، تو جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اور ایک یہ ہے کہ یتیم بچے کے منہ سے بھی لقمہ نکال رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس پر، ہاتھ کا استعمال ہے اس کا۔ اور بھائی فوٹو نہ لے، بند کر اس کو، ختم کر فوٹو کو، مٹا دے، ابھی مٹاؤ اس کو، ابھی مٹاؤ بھائی اس کو پہلے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں، یہ استعمال ہم اپنا کیسا کر رہے ہیں، ہاتھ کو کیسے استعمال کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے یا اللہ کی خوشی والے اعمال میں استعمال کیا؟ مسئلے سارے اس پر ہیں کہ اللہ نے قوت دی ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، جو دل میں چاہے وہی استعمال کر لیا، یہی تو مسئلہ ہے، بنیاد یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ من چاہی کو چھوڑنا ہے، رب چاہی کو اختیار کرنا ہے، جو دل چاہے گا اس کو چھوڑنا ہے، جو رب چاہے گا اس کو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور اس پر اس کے فیصلے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے حالات بھی اسی کے مطابق آتے ہیں اور آخرت کے حالات بھی اسی کے مطابق ہیں، تمام مراحل اسی پر ہوں کہ اپنے آپ کو استعمال کیسے کر رہا ہے۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کا، بڑا نازک مسئلہ ہے اس کا۔ اس انسان کے مسئلے کی نزاکت کو حضرات انبیاء علیہ السلام وہ سمجھتے ہیں کتنا نازک ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جانتے ہیں کہ کتنا مسئلہ نازک ہے، کہ انبیاء علیہ السلام اس کے بارے میں پریشان رہتے، غمگین رہتے، اس کی طرف سے تکلیفیں پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس کی خیرخواہی میں فرق نہیں آنے دیتے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، اس کو دیکھتے ہیں تو بھائی کتنا خوش نصیب ہے کہ درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، پھل کھاتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب نہیں، کہ آخرت کی پوچھ بہت بڑی سخت وہ ان کے سامنے، حالانکہ خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کاش میں راستے کا درخت ہوتا، اونٹ اونچا منہ کر کے اس کی ٹہنیوں کو کھا لیتا، مینگنیاں بنا کے نکال دیتا، کاش انسان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے کاش گھر والوں کا مینڈا ہوتا، مہمانوں کے آنے پر ذبح کر کے کھا لیتے، کاش میں انسان نہ ہو۔
انسان کا مسئلہ ہے، اللہ پاک نے اس کو وہ قوتیں، وہ استعدادیں، وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیں گے، لہذا اس کا مسئلہ اہم اور نازک ہے، اس کی پوچھ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ جو قوتیں، استعدادیں دی ہیں کیسے استعمال کی، اس رخ کو صحیح کرنے کی یہ محنت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کے لیے تشریف لائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ موقع اللہ نے ایک دیا ہوا ہے، دوسرا موقع نہیں ہے کہ ایک چکر لگا کے دوبارہ آ جائیں گے، پھر کریں گے، وہاں سے دیکھ کے آئیں گے۔ یہ مسئلہ غیب کا ہے، ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے۔ مشاہدے پر ایمان لانا وہ تو اپنی آنکھ پر ایمان لانا ہے، وہ تو اپنے کان پر ایمان لانا ہے کہ کان نے جو سنا، دیکھا، سمجھا، اپنی عقل پر ایمان لانا ہے۔ یہاں تو ایمان بالغیب ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہیں۔ یہ مطلوب ہے۔ تو ان سارے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے کہ محنت کر کے اپنے آپ کو یقینی بنا لیں، یہ قوت رکھیے، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی قوت اور استعداد اس کے اندر رکھی ہے کہ اپنے پر محنت کرے اور اس کو قیمتی بنا لے۔ اور محنت روزانہ خرچ ہو رہی ہے بڑی تیزی سے۔ اب صبح سے ہم اٹھے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں وہ محنت ہے۔ صبح اٹھے، الحمدللہ، دعا پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، ایک محنت ہے۔ اور ایک ہے کہ نہ دعا پڑھی، نہ وضو، نہ طہارت، نہ نماز، وہ بھی ایک محنت ہے۔ اور اب فرمایا اگر یہ صبح اٹھ کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، رحمان کے لشکر کا آدمی ہے یہ بڑا۔ اور اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں اور سیدھا ہی بازار ہی ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ تو محنت ہو رہی ہے، انسان استعمال ہو رہا ہے۔ اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے اپنا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ یہ محنت کرے تو پھر اس کی وہ قیمت لگتی ہے جو اس مخلوق میں سے کسی چیز کی قیمت نہیں۔ صحیح محنت ہوگی تو ساری مخلوق کی وہ قیمت نہیں جو ایک اس انسان کی قیمت ہے۔ چاند کی وہ قیمت نہیں، سورج کی وہ قیمت نہیں، زمین کی، زمین سے نکلنے والے خزانوں کی، سونا چاندی کی، پٹرول کی اور معدنیات کی وہ قیمت نہیں، ہیرے جواہرات کی وہ قیمت نہیں جو اس ایک انسان کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا زمانہ تقریباً 5 سال کا ہے، اسلام لانے سے لے کے انتقال تک۔ تو اب ایسی محنت کی انہوں نے اس زمانے میں، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے ان کی جنازے پر اترے کہ پورا قدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پورا قدم رکھنے کی جگہ، اور قبر کھود رہے ہیں تو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک صحابی نے مٹی اٹھائی، اس کو جو کھولا تو وہ تو ایک کستوری ہے، فَإِذَا هِيَ مِسْكٌ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی میں فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ ایک محنت ہے کہ کہاں اس محنت نے پہنچا دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک محنت فرما رہے ہیں، جان مال وقت صلاحیتیں سب کچھ اس کام کو دے رکھا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ خرچ کر دیا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے کہ اللہ پاک ان کو سلام کہہ، اس سے زیادہ اور کیا ترقی ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ان دنیا کی معمولی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہے، چیزیں بنا لی سمجھ رہا ہے بڑا ترقی کا زمانہ ہے، چیزوں کو یا زمین سے لے کے آسمان تک ساری فضا کو پر کر دے، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے اس کی۔ دیکھنا یہ انسان کہاں پہنچا، چیزیں کہاں پہنچی ہیں، اس سے انسان کی قیمت نہیں لگے گی، یہ خود اپنے اندر کے اعتبار سے، اس لیے کہ باہر جو کچھ بھی بنا لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے جائے گا اس کے ساتھ وہ جس نے اپنے اندر بنایا، ایمان بنایا، اخلاق بنائے، صفات پیدا کی اپنے اندر، توکل، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، صبر و شکر، آخرت اس کی تیاری، اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اب یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کی۔ صفت احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت نہیں تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر اس بات کو پیدا کرنا، یہ صفات حاصل کرنے کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ جو صفات اندر پیدا کی ہیں وہ اس کے ساتھ جائیں گی، دنیا کی چیزیں جتنی جمع کی ہیں وہ سب چھوڑ کے جائیں گی، اور اس کی محنت کا اثر باہر کی چیزوں پر جیسے پڑتا ہے، باہر شکلیں بنتی ہیں، نقشے بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایسے اس کا اندر اس پر بھی اثر پڑتا ہے کہ اندر ایمان بن رہا ہے یا کفر و شرک، اندر اچھے اخلاق صفات پیدا ہو رہی ہیں یا بری صفات پیدا ہو رہی ہیں۔ چیزیں تو یہاں چھوٹ جائے گی، جائے گا وہ جو اندر اس نے پیدا کیا، جہاں بھی جائے وہ چیز اس کے ساتھ، یہاں بھی جائے گا، یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن اندر کی صفات وہ اس کے ساتھ، جو اندر کی صفات کے ساتھ جاتا ہے، اپنے باغات یہاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ ہی چھوڑ کے جائے گا، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، انگوٹھی نہیں اتر لیں گے، اس کو بھی کاٹ کے اتار لیں گے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی، جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ویسا ہی جائے گا۔ ہاں کفن اس کے احترام میں اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ پردہ اس کا کیا جائے، ورنہ آگے جا کے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ جنت والوں کے اعمال ہیں تو جنت سے کفن، اور جہنم والوں کے اعمال ہیں تو وہاں کفن، ایسا بالکل خالی ہو کے جاتا ہے۔ جو اندر ہے وہ جائے گا اس کے ساتھ، جو اعمال کیے ہیں اب وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے چیر کر دیکھا جائے گا کیا لے کر آیا اس دل میں، اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت۔ اب معاملہ اس کے مطابق ہوگا، دنیا میں بھی اسی کے مطابق معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نظر نہیں آتا ہے، وہاں صاف نظر آئے گا، وہاں اس کو صاف نظر آئے گا، معاملہ یہاں پر بھی یہی ہے۔ اس لیے اس کو اللہ پاک نے
تھوڑا سا وقت دیا ہے، ایک محنت کی دولت دی ہے کہ محنت کے رخ کو صحیح کر لے، اس محنت کے ذریعے سے اپنے دل کا استعمال ٹھیک کر لے، جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کر لے، اور اس محنت کے ذریعے سے اپنے اندر صفات پیدا کر لے۔ تو یہی فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، دل کا استعمال اس نے ٹھیک کر لیا، وعملوا الصالحات، اور عمل انہوں نے ٹھیک کر لیا، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کہ یہ چیزیں اس نے ٹھیک کر لیں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور حالات ہیں اب اس پر صبر، کہ صبر وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال کرنے اس کے لیے آسان ہو جائے، کہ یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش۔ اب ان صحیح استعمالات سے اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، اور تقوی ایسی چیز ہے کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں، جہاں بھی حالات تنگ ہوں گے اس کے لیے راستہ نکل آئے گا۔ دنیا میں حالات تنگ ہوئے، پریشانی کہیں آئی، اللہ پاک راستہ نکال دیں، موت کے وقت حالات تنگ ہوئے، سختی ہوئی، اس کے لیے راستہ نکل آئے گا، قبر میں حالات تنگ ہوئے، کوئی پریشانی آئی، راستہ اللہ پاک اس کے لیے نکال دیں، میدان معاشر میں حالات کوئی سختی یا چیز آئی، اللہ پاک اس کے لیے راستہ وہاں نکال دیں گے، کامیابی کا راستہ۔ اب اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے محترم دوستوں بزرگوں ہم یہاں آئے ہیں، وقت تھوڑا ہے لیکن ہے بڑا قیمتی کہ اپنے آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی کوشش ہے ساری کہ رخ ہمارا ٹھیک ہو جائے، پھر اس کی برکت سے ساری زندگی آسان ہے، کہ تقوی کی برکت سے اللہ پاک حلال کمائی سے بھی اس کو دیں گے اور بغیر کمائی کے بھی اس کو مال دیں گے۔ جو متعارف راستہ ہے، چل رہا ہے لوگوں میں، اس طریقے سے بھی اور ایسی جگہوں سے بھی اس کو عطا کریں گے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہاں چوہا نے آ کر سامنے اشرفی ایک رکھی، دوسری رکھی، 17 اشرفیاں سونے کی وہ لے کر آ گیا، اور ان کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی بڑی خوشی ہو گئی، مل گیا مال، لیکن ایسے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کے پوچھا، یہ واقعہ ہوا۔ یہی عرض کیا جاتا ہے یہاں بھی کہ ہم پوچھ کے علماء کرام کی خدمت میں جائیں، یہ کام اختیار کرنا ہے، اس میں کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، دیکھا دیکھی نہ چلے، بہت سی چیزیں غلط چل رہی ہیں اور غلط کمائیوں کی وجہ سے بہت تباہی، تو پوچھ کے چلنا ہے۔ وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات سامنے رکھی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ پاک بغیر کمائی کے مال دیتے ہیں اور بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بند اب حجرے میں ہے، وہاں ان کے پاس ایسے میوے اور ایسے پھل آ رہے ہیں جو موسم ہی نہیں ان کا، تو زکریا علیہ السلام پوچھا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟
تو کہنے لگی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک ایسے انتظامات کر دیتے ہیں کہ بغیر مال کے چیزیں، ایسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کی قید میں بڑے سخت پیرے لگے ہوئے ہیں ان پر، وہ دیکھ رہے ان کے پاس انگور بڑے بڑے خوشے ہیں، حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں انگور ہے ہی نہیں، موسم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جس بنیاد پر اللہ پاک سارے مسائل حل کر دے، اور اللہ پاک اس کے مسائل کو بغیر چیزوں کے پورا فرما دیتے ہیں اور حل کر دیتے ہیں۔ ایک ایک چیزیں ہوں اور مسئلہ حل ہو، اصل تو مسئلے کا حل ہے۔ بیمار ہے، اصل تو اس کا مسئلہ شفا ہے، دوائیاں اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا کیا ہے؟ شفا مل جائے اس کو۔ بغیر اسباب اور بغیر دوائیوں اور ان چیزوں سے اللہ پاک اس کو شفا نصیب فرما دے۔ حالات آئے، اللہ پاک ان حالات کو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو ان حالات کو اللہ پاک ٹھیک کر دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز حاصل نہ ہوئی تو پھر جو مال جمع کیا ہوا ہے بڑی کوششوں اور محنتوں سے، وہ مال اس سے کوئی یہ لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، کوئی وہ چھین کے لے کے جا رہا ہے، وہ مال اس کی جان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اور جو اسباب جمع کر رکھے ہیں چیزیں، اس پر بھی کوئی قبضے کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، مقدمات میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پریشان کن رو رو کے مانگتا ہے لیکن دعائی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سارا رخ ہی غلط ہے۔ تو صحیح رخ یہ ہے کہ آدمی محنت صحیح اپنے دل کے اوپر کر کے اپنے جسم کا استعمال، اپنے مال کا استعمال صحیح کر لے، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، اور تقوی کی دولت سے پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا آخرت کے مسائل اللہ پاک اس کے لیے حل فرما دیتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جب حکم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے اعتراضات شروع کر دیے۔ پہلے حکم کچھ عرصہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، مکہ مکرمہ میں جب تھے تو ایسے ہی کھڑے ہوتے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہے اور اس رخ پر آگے بیت المقدس بھی بن جاتا۔ مدینہ طیبہ میں اب یہاں 16-17 مہینے ایسے بیت المقدس کی طرف، اور آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو جائے۔ اللہ نے یہ بات پوری فرما دی۔ جب یہ حکم ہوا انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، تو ان کو جواب دیا صرف کسی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اور بھی احکام ہیں کہ صرف جہاد کو ہی تم نے سب کچھ سمجھ رکھا، مشرق یا مغرب کی جہاد، اللہ کے اور بھی بہت سے احکام ہیں، ان کو دیکھتے نہیں اور اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ اور بنیاد اصل یہ ہے، بندہ ہے
تو بندے کا کام کیا ہے؟ جو خالق مالک کا حکم ہوگا وہ کرے، جدھر منہ کرنے کا حکم ہوگا ادھر منہ کرے۔ بنیاد یہ ہے کہ بندہ بن کے رہنے کی اس کی بنیاد، بندگی کی بنیاد اطاعت ہے، جدھر حکم ہوا ہے۔ اب اس میں اعتراضات کرنے کی کیا بنیاد؟ اصل اور کامل نیکی تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بنیاد تو یہ ہے کہ جو حکم ہو پورا کرنا ہے۔ اور اب اس میں یہ ہوگا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ یہ اپنے دل کے استعمال کو ٹھیک کرے۔ پہلا اس کا استعمال اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہو کہ خالق ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہر چیز کو جو وجود بخشا ہے وہ اللہ نے بخشا۔ یہ چیز تو اپنے بننے میں بھی محتاج ہے، تو جیسے بننے میں محتاج ہے ایسے ہی نفع نقصان پہنچانے میں بھی یہ چیز محتاج ہے۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی چیز نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی۔ یہ بات دل کے اندر اتر جائے، خالق ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، خالق وہ ہیں، مالک بھی وہی ہے، جنہوں نے بنایا ہر چیز اسی کی ملکی ہے۔ باقی دنیا کے ایک نظام چلانے کے لیے کوئی ظاہری مجازی ملکیتیں ہیں، حقیقت میں ہر چیز کے مالک اللہ ہی ہے۔ اس بندے کے مالک بھی وہی ہیں، بندے کو بھی انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، خالق بھی وہ ہیں، مالک بھی ہیں، اور امر بھی اسی کا چلتا ہے۔ لہ الامر، تصرف اللہ ہی کا چلے گا۔ ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو تو یہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ سارے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، یہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی سب سے پہلے اور بنیادی ضرورت ہے۔ محنت جو دی ہے ادھر کرے، اپنے دل کے اوپر محنت کرے، اور دوسری دل پر اس کی محنت کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں سے بھاگے گا، ماں اس سے بھاگے گی، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بہن بھائی بیوی خاوند، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی تیاری، اس دن کے اوپر ایمان رکھے، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سمجھتے ہیں یہاں پر ہیں ہم، اس پر جیسے یقین ہے کہ آج کا دن ہے، اب ایسے ہی قیامت کا دن، بدلے کا دن، پیشی کا دن وہ آنے والا ہے، اس کے اوپر یقین ہو۔ سب سے بڑی ضرورتوں میں سے انسان کی یہ ایک ضرورت ہے۔ اس دن پر یقین پختہ ہوگا، اعمال اس کے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے اس کو اللہ کے سامنے پیشی ہے، جواب دینا ہے کل۔ امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بین یدی اللہ تعالی، کہ جو بات میں نے کی ہے اور جو کام میں نے کیا ہے، کل اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا، آج اس کا جواب میں نے تیار کر رکھا ہے کہ کل پوچھ ہوگی یہ بات کیوں کی، اس کا جواب وہ فرمانے آج تیار کر دیا، یہ کام کیوں کیا، وہ فرماتے ہیں اس کا جواب آج تیار کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری زندگی
غیبت نہیں کی۔ اور کب سے چھوڑا غیبت کو؟ فرمایا جب سے علم میں آ گیا اس دن کے بعد غیبت نہیں، پتہ چل گیا غیبت حرام ہے، اس دن سے چھوڑ دی۔ اور کب سے پتہ چلا؟ بچپن سے ہی پتہ چل گیا، اس وقت سے یہ چیز کہ اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے، لہذا اس کو چھوڑ دی۔ جو چیز علم میں آ گئی عمل میں آ گئی۔ تو آخرت کی پیشی سامنے اللہ پاک براہ راست خود حساب لیں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس میں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ اپنے سامنے نامہ اعمال کے دفتر اس کے ہوں گے، اور جہنم کو قریب لایا جائے گا، وہاں کی گرمی اور تپش اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور مجرم یہ چاہے گا میری جان چھوٹ جائے، باقی سب کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ۔ اپنے رشتہ داروں کو پیش کرے گا، ان کو فلاں کو سب کو کہا جائے گا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، جس نے کیا ہے وہی بھرے گا۔ ایک دن یقینی یہ آنے والا ہے، اس دن پر ایمان یہ ہے بنیاد انسان کے صحیح چلنے کی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نظام پر اس کا ایمان، کہ ملائکہ کا، فرشتوں کا اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے، اس پر ایمان ہو۔ دنیا کے نظام ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، نظام جو چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رات کو نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دیکھا کچھ آدمی بیٹھے ہیں کہ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ کہ جی کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کا پہرا دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کس سے حفاظت؟ زمین والوں سے یا آسمان والوں سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی زمین والوں سے کر رہے ہیں، آسمان والوں سے تم نہیں کرتے۔ تو فرمایا چلے جاؤ، زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر فیصلے نہ ہو جائے۔ تو ایک نظام ہے، اس نظام غیبی کے اوپر انسان کا ایمان، یہ ضرورت ہے ہماری۔ محترم دوستوں بزرگوں، ہم یہاں جو آئے ہیں اپنی ضرورتیں تو سمجھے، میری ضرورتیں کیا ہیں۔ آج تو صرف اسی کو مسئلہ بنا لیا، کھانا پینا، مکان، رہائش، شادی بیاہ، وہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کو ہم نے تو اللہ معاف کرے آج شہوت کا درجہ دے دیا، خواہشات کا درجہ دے دیا۔ ضرورت کے درجے میں رکھو تو چند لقموں سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ایک مختصر سے مکان سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب خواہشات کے رخ کا اختیار کیا ہے، اب لاکھوں خرچ کرتا ہے ایک ایک وقت کھانے پر، پھر بھی وہ خواہش پوری نہیں۔ کروڑوں خرچ کر دیا مکان پر، پھر بھی وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ سواری پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا، خواہش پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک ہی ضرورت، وہ اس کے لیے ایک بقدر ضرورت ہے۔ حقیقی ضرورتیں ہماری یہ ہیں کہ دل کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ ظاہر کی ساری چیزیں مل گئیں باہر کی، دل کا رخ ٹھیک نہ ہوا تو تباہی۔ تو نظام غیبی پر کہ جو اللہ نے فرشتوں کا نظام مقرر کیا ہے، اس کے نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہے، اچھا عمل برا، اور اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ حلق میں کھانا جا رہا ہے، کدھر جائے، خوراک کی نالی میں جائے یا سانس کی نالی میں، تو یہاں فرشتہ مقرر ہے کہ اس کو خوراک کی نالی کی طرف کر دیتا ہے، اور اگر نظام یہ اٹھ جائے تو پھر کہیں سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور موت واقع۔ وہ نظام ایک چل رہا ہے، یہ نہیں کہ میں کھا رہا ہوں، میں بڑا تندرست ہوں اس لیے نظام میرا ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ملائکہ مقرر ہیں۔
اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ نظام اس کے لیے چل رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ سو جاتا ہے، منہ کھلا ہوا ہے اس کا، کوئی سام بچھو چلا جائے، فرشتہ مقرر ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اس کا دانہ کس ملک میں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اب یہ اس ملک میں رہ رہا ہے، وہاں سے پہنچانے کا انتظام ایک نظام اللہ نے مقرر کیا۔ اس نظام غیبی پر ایمان لانا یہ میری ضرورت ہے۔ اور چوتھا، اس کے دل کا استعمال، اللہ نے جو علوم اتارے ہیں، جو کتابیں اتاری ہیں، ان پر ایمان ہے۔ حقیقی علم وہ علم ہے جو انسان کو خسارے سے بچائے اور نجات دلا دے، اللہ کی معرفت جس سے نصیب ہو جائے، وہ حقیقی علم ہے۔ وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر اتارا ہے۔ وہ باتیں جہاں یہ نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ باتیں اتاری جو اس کی پہنچ سے باہر ہیں، جو اس کی سمجھ سے باہر ہیں، جو اس کی عقل سے باہر ہیں، اس کے مشاہدے سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر مشاہدے پر چلا تو ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اپنے کو سب کچھ سمجھ لیا کہ جو دیکھتا ہوں وہی ہے، جو سنتا ہوں وہی ہے، جو میرے محسوسات میں آ رہا ہے، محسوس کر رہا ہوں، بس وہی ہے۔ حالانکہ اس سے آگے ایک نظام ہے، اور وہ وحی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا۔ وہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ موت کے وقت اس کا کیا ہوگا، یہ یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے نہیں نظر آتا۔ ہاں، جس پر موت طاری ہو جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہو۔ دنیا میں تجربہ بھی کرتے ہیں سارے، اب اس کو قریب کے رشتہ دار، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن دیکھتا نہیں وہ ان کی طرف۔ تو کیا بات ہے کہ اب کچھ اور دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جو غائب تھا اس کے سامنے آ گیا، جو سامنے تھا وہ غائب ہو رہا ہے۔ مشاہدے کی اب چیزیں اس سے غائب ہو رہی ہیں، غائب، اب فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں جو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اپنے تجربے سے کوئی معلومات نہیں کر سکتا، اپنے مشاہدے سے یہ چیزیں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کتابوں کو اتارا ہے۔ قیامت کا دن ہے، اس میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اب وہ چیزیں دکھائی گئیں، جنت بھی جہنم بھی۔ اب وہ فرما رہے ہیں یہ چیزیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، باقی سارے انسان اندھے ہیں، ہم سب اندھے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا جو دیکھ کر آئے وہ بتا رہے ہیں۔ تو اندھے کے لیے نجات کا یہی راستہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی بات کو مانے، ورنہ ٹھوکریں کھائے گا، کہیں گڑھے میں گرے گا۔ جو وہ بتا رہے ہیں ان کو اوپر ایمان لے کر آنا، وہ حقائق اللہ نے ان کو دکھا دیے۔ لکھا ہے کتابوں میں، آدمی جوان آدمی، کالے بال تھے، رات کو سویا، صبح اٹھا سارے بال سفید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا رات خواب میں نے جہنم کو دیکھا۔ تو وہ ایسی خوفناک ہے، وہ حقیقت ہے۔ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن ایسا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے۔ یہ حقائق ہیں جو ہم یہاں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، یہ صرف اس علم کے ذریعے سے پتہ چل سکتے ہیں جو اللہ پاک نے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں اتاری ہیں، اس سے یہ باتیں پتہ چلیں کہ وہ حقیقتیں اس کے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے باخبر کر دیا ہے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، یہ باتیں۔ اور آخری کتاب قرآن پاک کہ جس نے ساری پہلی چیزوں کو منسوخ کر دیا، اب جو بات چلے گی وہ صرف قرآن کی چلے گی۔ اس کے اوپر ایمان پہلی کتابوں پر کہ جو کچھ اللہ نے اس میں اتارا وہ برحق ہے، اور اب قرآن میں جو اتارا وہ برحق ہے، اب اس پر ایمان ہوگا، اس کی زندگی درست ہوگی کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، حقیقت یہ ہے۔ سود پر اللہ نے مٹنا لکھ دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ یہ سود قلت کی طرف لے جاتا ہے، قلت، مال نہ ہونا، ختم ہونا، کم ہونا، اس پر یہ آتا ہے۔ یہ سمجھے کہ مال زیادہ ہو رہا ہے، 100 دیے تھے 110 ہو گئے ہیں، یہ مال کم ہو رہا ہے، یہ اس کا حساب غلط ہے۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس نے کہا یہ تو صدقہ دے دیا اتنے کم ہو گئے، یہ نگاہ غلط دیکھ رہی ہے۔ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ حق اور سچ ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، یہی چیز مطلوب ہے کہ اس قرآن پر ایمان کہ جو قرآن میں فرمایا گیا وہ حق ہے اور سچ ہے، یہ دل کے اندر ہوگا، اب اس پر عمل کرنا آسان۔ والنبیین، دلوں پر پانچویں محنت اس کی یہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا کہ اللہ کے نزدیک چنے ہوئے جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نزدیک جو عزت والے، وجاہت والے، شان والے ہیں وہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور سب سے بڑی شان والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید المرسلین والانبیاء والنبیین علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سردار، کہ دل کے اندر عظمت ہو کہ شخصیتیں یہ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے شخصیت کسی کی قائم نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑا عہدہ ہے، بڑی جاگیر ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخصیت بن جائے، ذرا اس کی وجہ سے قیمت نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو عزت والے اور شان والے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے زیادہ عزت والے اور شان والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دل کے اندر بات بیٹھ جائے، ان کی ماننی ہے، اب اس کو بھی عزت نصیب ہو۔ جو ان کے رنگ میں رنگا گیا وہ بھی عزت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ الفاظ عربی کے حصر ہیں، ان میں مطلب اس کا یہ کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ باقیوں کی نفی بھی ہے اس میں۔ اس بات صرف اس کا کہ عزت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے، اور اسی کے اندر دوسرا کہ نفی بھی ہے کہ باقی اور کسی کے لیے عزت نہیں۔ یہ بات دل کے اندر اتر گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عزت والے، بڑے مقام والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت والے، بڑے مقام والے۔ دل کے اوپر یہ محنت ہے، جو محنت کی صلاحیت اور قوت، جو اختیار عمل کرنے کا اللہ نے دیا ہے، وہ اس چیز پر آگے خرچ کرنا ہے، اور دوسرا اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر خرچ کرنا۔ جسم سے نکلنے والے اعمال
اب ایک کا تعلق تو مال کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق خود اس کے اعضاء و جوارح ہے، اس سے اعمال نکل رہے کہ یہ اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں، عبادات اس کی ٹھیک ہو جائیں، معاملات اس کے ٹھیک ہو جائیں۔ تو عبادات میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، دونوں بیان کیا۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة۔ زکوٰۃ کو بھی یہاں بیان کیا، جس پر پاس مال ہے وہ اس کو ادا کرے، ورنہ بڑا خطرہ یہاں بھی اس کا اور آخرت میں بھی، یہاں بھی مال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم سارے اس کے لیے ہیں، مال کا استعمال، اور صرف یہ نہیں کہ اس کے اوپر ایک زکوٰۃ ہی، اور بھی ہیں کہ جو محتاج ہیں ان کا خیال رکھنا، کہ اس مال کو اللہ کی محبت کی بنیاد پر، یا مال سے محبت، ایک مال سے محبت، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ خرچ کر رہا ہے، یہ دینا ہے کس پر؟ اس کو خوشی سے دینا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اس کے استعمال بتایا، ذوی القربى والیتامى، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں پر، اور غلاموں کے آزاد کرنے پر، کہ جو حاجت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ مستقل اس کا استعمال۔ ایک زکوٰۃ ادا کر دی، ٹھیک ہے وہ فرض ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں کہ ان کو پورا کرے تاکہ مال کا استعمال ٹھیک ہو۔ مال تو اس لیے دیا ہے تاکہ اس سے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے، تابعی ہیں، ایک کرتا خریدا 12 درہم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنے کا خریدا؟ تو عرض کیا جی 12 درہم کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 درہم کا بھی تو ملتا ہے، کرتا پہننا ہے، سردی گرمی صدر جو ایک ضرورت ہے آدمی کی وہ پوری ہو، تو 6 سے بھی کام ہو سکتا تھا، تب 6 باقی کو کیا کرتے؟ اللہ معاف کرے، بچت کریں تو ہمارا بھی ہے، اتنی بچت فلاں جگہ پر، اتنی بچت کہ فلاں جگہ اتنی بچت ملے گی، وہ ہمارا ذہن تو دنیا کی محبت کا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو، والباقی تنفق فیما تعلم، کہ باقی کو خرچ کرتے اس جگہ میں جو تم جانتے ہو، وہ جانتے بھی تھے۔ اس میں فرمایا فی الیتامى والمساکین وفی سبیل اللہ وغیرہ، کہ وہ جو 6 درہم بقایا ہیں باقی رکھ لیے ہیں، وہ یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ اپنا گزارا تو 6 درہم سے کرتے میں ہو جائے گا، اب آگے بڑی ضرورت جو آ رہی ہے قیامت کے دن، اس میں وہ 6 درہم خرچ کرے۔ آج لباس کی ضرورت ہے، وہ بقدر ضرورت رکھے، بڑی ضرورت جو آ رہی ہے اس کے لیے یہ 6 درہم ہے۔ تو مال کے یہ استعمال ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ خلیفہ ہیں۔ پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے؟ کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اس کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو وہ خلیفہ ہے، اور جس کی آمدنی اور خرچ اپنی خواہش کی بنیاد پر ہو وہ بادشاہ ہے، اور آپ کی آمدنی اور خرچ اللہ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لہذا آپ خلیفہ ہیں۔ ایک فکر لگی ہوئی تھی کہ اس مال کا استعمال کیسے ہو، اس کی آمدنی بھی ٹھیک ہو، خرچ بھی اس کا ٹھیک ہو۔ فرماتے ہیں آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، اس کا مسئلہ مشکل ہے۔ خرچ کرنا، آمدنی جو لینی ہے کسی سے تو وہ تو کچھ
اگلے کی شرطیں ہوں گی، ویسے ہی تو نہیں دے دے گا، دوسروں کے ہاتھ سے لینا ہے، خرچ کرنا۔ یہ کہتا ہے میرا مال جیسی مرضی میں خرچ کروں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسے کیا تو کبھی اسراف میں پڑ جائے گا کہ ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، ٹھیک ہے ضرورت ہے لیکن زیادہ خرچ کر دیا، اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے تبذیر، بلا ضرورت خرچ کر دیا، بغیر ضرورت کے خرچہ کر رہا ہے۔ ضرورتوں کو بیان کیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ضرورت ہے انسان، لیکن آگے ساتھ کہہ دیا ولا تسرفوا، کہ اس میں اسراف نہیں۔ ایک حد تک یہ چیزیں ہیں، تو اگر اس نے اپنی مرضی چلائی تو کبھی اسراف میں پڑے گا اور کبھی تبذیر میں، اور تبذیر والوں کو تو فرمایا فإن المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ہی آگے چلے گئے بلا ضرورت خرچے۔ محترم دوستو بزرگو، ہم دیکھیں ان چیزوں کو، یہ ہمارا نکلنا اللہ کے راستے میں اس لیے اپنی آمدنی، اپنا خرچ، پوری اس پر نگاہ۔ علماء اکرام سے پوچھیں کہیں غلط چیزیں تو نہیں آ رہی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، 80% گناہ حرام کمائیوں کی وجہ سے، 100 میں سے 80 اس غلط کمائی سے، اور باقی 20 کی وجوہات اور ہیں۔ تو مستقل اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اپنے خرچے بڑھاتے جائیں، اور پھر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر حلال حرام کی تمیز۔ ایک آدمی ایک جگہ پر مسجد میں نماز میں جاتے، بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے، کبھی مسجد میں بیمار ہو گئے، مسجد والے ساتھی لے جاتے ڈاکٹر کے پاس، پھر گھر پہنچا دیتے۔ ایک دفعہ ایک مسجد کے ساتھی نے عرض کی، جی آپ ہمارے پڑوسی ہیں، حق بنتا ہے ہم آپ کی خدمت کریں، ہماری مسجد کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، لیکن دیکھا آپ کے 4 بیٹے ہیں، ان کے پاس ہر ایک کے اپنا اپنا گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، لیکن کبھی کسی کو خدمت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ساری زندگی ان کو حرام کھلایا ہے، اب وہ کیسے خدمت کریں؟ یعنی جن کی وجہ سے کہ جی اولاد کی وجہ سے کوئی تمیز نہیں کر رہا حلال حرام کی، وہ دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، آخرت کا وبال تو الگ رہا۔ صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بیوی بچوں اولاد کا، متعلقین کا، سب کا مسئلہ ہے۔ ایک اللہ والی جب خامن صبح کام کے لیے جاتا، اس کو کہتی تھی خیال کرنا، حلال کمانا، حرام نہ کمانا، بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، کہ ہمارے لیے جو کما کے لانا وہ حلال کماتی۔ تو ایک ضرورت ہے محترم دوستوں بزرگوں، اس پر محنت کرنا، یہ نہیں کہ جو ماحول میں چل رہا ہے، معاشرے میں چل رہا ہے، پوری نگاہ ہو اس پر۔ تھوڑا ہے حلال کا ہے، اس میں برکت ہے، بہت ہے حرام ہے، برکت ہے ہی نہیں اس میں، حرام میں کوئی برکت نہیں۔ اور جب برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے مسائل بن جاتے ہیں، پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب برکتیں ہوتی ہیں مسئلہ کوئی اٹکا ہوا نہیں رہتا، مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں، اس کے مسائل کوئی رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ یہاں کی زندگی اس کی آسان ہو جائے، ان چیزوں پر دار و مدار رکھا ہے کہ اس کے مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے، آمدنی بھی ٹھیک ہو، خرچ بھی اس کا ٹھیک، اس میں اسراف سے بھی بچے، تبذیر سے بھی بچے۔ یہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، تو اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، مال کے اعتبار سے
اور اسی طریقے سے عبادت کے اعتبار سے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو بھی ذکر کیا۔ نماز میں پورے جسم کا استعمال ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم استعمال ہوگا، اور جیسے حکم ہے اس کے مطابق استعمال۔ کھڑے ہو کر نگاہ کہاں رکھنی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، زبان سے کیا پڑھنا ہے، پورا استعمال بتایا۔ اب رکوع میں کیا، پورے جسم کا استعمال بدل گیا، نگاہ کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، زبان کا استعمال۔ سجدے میں کیا، پھر بدل گیا، اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بدل گیا۔ یہ کیا، جسم کا استعمال نماز کے اندر آدمی سیکھ رہا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پر اب یہ نماز کی حقیقت اس کو نصیب ہو گئی تو نماز سے باعث بھی اس کا استعمال ٹھیک ہوگا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے یہ روکتی ہے۔ اور فرمایا ان اول ما يحاسب بالعبد يوم القیامہ الصلاۃ ومن صلحت صلاته صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز کا۔ جس کی نماز صحیح اور اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح اور اچھے نکلیں گے، جس کی نماز فاسد اور خراب ہوئی باقی اعمال بھی اس کے فاسد اور خراب۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسا عمل ہمیں نصیب کیا ہے، اس عمل پر ہم محنت کریں، وہ صحیح ہو جائے، سارے جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ یہ موقع ہے یہاں زندگی میں کہ یقین کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کامیابیاں اس کے اندر ہیں۔ علم کے ساتھ نماز پڑھی جائے، مسائل کا بھی علم ہو، فضائل کا بھی علم ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرما رہے ہیں اس کے مطابق اس کی نماز ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اب یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نمازیں اور عمل سارے ایسے۔ اور پھر ساتھ اپنے اخلاق بنانے کی محنت ہے اس کے اوپر۔ اس کا اگر بگاڑ ہوا تو یہ سارے اعمال دوسروں کو دے دیے جائیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورے کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ وعدہ کو پورا کرنا آپس کے معاملات میں بہت بڑی چیز ہے، اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ خرید و فروخت ہے اور معاملات ہیں آپس کے، لین دین کے اور چیزوں کے ہیں۔ وعدہ کو پورا کرنا مستقل یہ ایک صفت بیان کی گئی کہ یہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے، اس کو حاصل کرنے کی ایک ضرورت ہے اس کو۔ تو نماز ٹھیک ہو، اس کے جسم کے اعمال وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے اندر وعدہ پورا کرنے کی صفت، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ نے ایک محنت دی ہے۔ اور آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی میں جمنے والے صبر کریں۔ ان کی تعریف کی گئی والصابرین، کہ اب اس صبر کی بدولت سے یہ پیچھے جتنے عمل ذکر کیے گئے صبر کی بدولت سے یہ ٹھیک ہوں، کہ اپنے آپ کو جما کر رکھے، کوئی مشکل آ گئی، مصیبت پریشانی آ گئی، اس پر صبر کرے۔ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر، اس میں اپنے آپ کو روکے رکھے، قابو میں رکھے اپنے آپ کو، ایسے ہی نیکیوں پر اس کو ہمیشگی نصیب ہو جائے، اس کے لیے صبر کی ضرورت۔ تو یہ ایک مستقل چیز اس کے لیے بیان کی گئی۔ سورہ والعصر کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، ایمان ہو اس کے پاس، اچھے عمل ہوں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا ہو اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔
تو اللہ نے یہ دنیا میں تھوڑا سا موقع دیا، وقت دیا کہ انسان اپنے اوپر محنت کر لے۔ چیزیں بنانے کے لیے اس کو نہیں بھیجا گیا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے دل کا استعمال، جسم مال کا استعمال، یہ اس کا ٹھیک ہو جائے، یہ محنت اس کے لیے دی ہے۔ محنت کرے گا تو یہ ٹھیک ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی پر محنت کریں، اس سے غلے حاصل کر لیتے ہیں، باغات اس میں ہوتے ہیں، پھل اور پھول ہوتے ہیں، اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں محنت سے۔ لیکن اگر اس مٹی پر محنت چھوڑ دے تو پھل پھول بھی ختم، غلے بھی ختم، بلکہ وہاں کانٹے، جھاڑیاں، سانپ، بچھو اب وہاں داخل ہوتے ہوئے بھی ڈر لگے گا۔ محترم دوستو، بزرگو، انسان کبھی یہی حال ہے، محنت کا محتاج ہے۔ یہ اپنے اوپر محنت کرے، اب محنت کرے گا تو اس کے اندر پھل پھول، اخلاق، خوشبوئیں اس کے اندر پیدا ہوں، ایسی صفات پیدا ہوں گی کہ جن صفات پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ایسی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر پیدا ہوا کہ ان کے اعمال پر قرآن اتر رہا ہے۔ مہمان آیا، کھانا اتنا ہی ہے جو ایک آدمی کھا سکتا ہے، اب کیا ہے کہ پھر وہ چیزیں اللہ پاک سجاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں جو اس رخ کی ہوتی ہیں۔ بچوں کو سلا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن ایک بہانے سے چراغ کو بجھا دیا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے کھانا کھا رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے مہمان یہ کھا رہے ہیں لہذا وہ بھی کھا رہا ہے، ورنہ وہ نہ کھاتا، حالانکہ انہوں نے نہیں کھایا۔ اب یہ کس کو پتا ہے؟ ان کو پتا ہے، اور مالک اور خالق کو پتا ہے، اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ آج مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے۔ دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ تنگی میں ہیں، فاقے کے اندر ہیں، لیکن دوسروں کو ترجیح دی۔ ایسی اعلیٰ صفات والے انسان بن جاتے ہیں جب انسان پر محنت ہوتی ہے۔ یعنی پہلے کی زندگی ان کی کیا تھی؟ ظلم، تھوڑی سی بات پر قتل شروع ہو گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا کہ اونٹنی نے تھوڑا سا گھاس کھا لیا ہے بس، اور اس پر اب قتل شروع ہو گئے دونوں خاندانوں کے کہ اونٹنی نے گھاس کیوں کھایا اس کے کھیت سے۔ اب کہاں پہنچ گئے؟ خود بھی بھوکے رہ رہے ہیں، مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، پہلے تو اونٹنی نے چارہ کھا لیا تو قتل ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے قوت اور استعداد رکھی ہے، ہر آدمی کے اندر، شعر کرنے والا ہے، دیہات کا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جس شعبے سے اس کا تعلق ہے، یہ استعداد اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے، اور اپنے اوپر محنت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسباب اس کے پاس ہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، کسی جائیداد کی ضرورت نہیں، کسی عہدہ منصب کی ضرورت نہیں، دل اس کے پاس ہے، زبان، آنکھ، کان اور دماغ، یہ چیزیں اس کے پاس ہیں جو دل تک بات پہنچاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہو گیا، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، وہ بگڑ گیا، سارا جسم بگڑ گیا۔ تو اس محنت کے روح کو صحیح کرنا، اب ان کے بارے میں کہ جن کی محنت صحیح ہو جاتی ہے، یہ استعمالات ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں کہ جن کا اندر باہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، باتوں میں بھی، وعدوں میں بھی سچے ہیں، اندر باہر کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ کہ یہ محنت، یہ میدان آج ہمیں ملا ہوا ہے، یہ موقع ہمیں ملا ہوا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی روکنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا،
اب ایک ایک اس سے چیزیں بنائے دنیا کی، عرض کیا وہ یہیں چھوٹ جائیں گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جانے دے، عزیز و اقارب بھی نہیں جانے دے، وہ پھر اس کو بھی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد تو کہتے ڈر لگ رہا ہے، پہلے تو محبتیں تھیں اس کے ساتھ، اب روح نکل گئی تو اب ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موقع آج دیا ہے اللہ پاک نے کہ محنت کر کے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، نگاہ ہر وقت اپنے اوپر، آخرت سامنے ہوگی، موت سامنے ہوگی، محنت کرو ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے موت ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور موت کے بعد جو کام ہونے والے عمل ہیں ان کی تیاری میں لگا۔ اور دوسرا بھی فرما دیا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ الْهَوَىٰ وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، عاجز ہے، بے وقوف ہے، جو چل رہا ہے خواہش پر، اپنی آرزوؤں پر، اور اللہ کی ذات عالی پر امیدیں لگا بیٹھے۔ بھئی راستہ تو کوئی اور اختیار کر رکھا ہے، امیدیں کسی اور کی لگا رکھی۔ گاڑی میں بیٹھ گیا ہے جو جا رہی ہے پشاور کی طرف، اور امید لگا رکھی کہ میں نے کراچی پہنچنا ہے، تو راستہ کوئی اور اختیار، اس کو تو بے وقوف کہیں گے کہ بھائی جس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ تو پشاور جا رہی ہے، امید لگا ہے میں نے کراچی پہنچ۔ رخ اپنا بدلے، صحیح رخ کرے، جدھر جانا ہے ادھر رخ کر لے۔ جانا کدھر ہے؟ آگے موت، قبر، محشر، ادھر جانا ہے، رخ کو ٹھیک کر لے، ورنہ تو کیا حال ہوگا کہ رخ سوئے مرقد، آگے جانا، قدم تو ادھر بڑھتے جا رہے ہیں، قدم سوئے مرقد، رخ سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہیں؟ قدم تو جا رہا ہے قبر کی طرف، اور مڑ کے دیکھ رہا ہے پیچھے، تو دے رہے ہیں ہوش سے رہو، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہیں؟ آگے گڑھا آ جائے گا، اچانک گر جاؤ، تو اپنے رخ کو ٹھیک کرے۔ جدھر قدم جا رہا ہے، ہر قدم موت کے اور قبر کے قریب ہو رہا ہے، ہر لمحے آدمی، تو اپنا چہرہ بھی ادھر ہی کرے، تیاری بھی اسی کی کرے، ادھر ہی دیکھنا ہے، تو پھر تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ تقوی کی دولت سے پورے قرآن پر عمل کرنا اس کے لیے آسان۔ یہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اس کو اتارا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، کوئی بات اس کی ایسی نہیں جس میں کوئی شک کیا جائے۔ کسی کے ذہن کی خرابی وہ اپنی اس کی خرابی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، اور یہ کتاب راستہ دکھلاتی ہے، ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ تقوی والوں کی یہاں بھی یہی صفات بیان کی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ بھی ٹھیک، ساری چیزیں۔ اب اس کو تقوی کی دولت، یہ پوری کتاب پر عمل کرنا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب پر ایمان لانا، تو اللہ نے ایک مبارک محنت نصیب فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود تقوی والا بن جائے، خود ان صفات کو حاصل کر لے، اور ایک یہ فکر ہے کہ اس کے خاندان والے، اس کے قوم والے، اس کے علاقے والوں کو یہ دولتیں، یہ صفات نصیب ہو جائیں، اور ایک یہ فکر ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ دولتیں نصیب ہو جائیں۔ تو ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں، تو ہمارے اوپر تو یہ
جیسے اپنے اوپر محنت ہے ایسے پوری انسانیت کو اس پر تیار کرنا کہ وہ اپنی محنت کے رخ کو بدلے اور اوروں کو تیار کرے کہ وہ اپنی محنت کے رخ کو بدلے۔ مستقل اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه الآية تدل على أن على المسلمين ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء الناس إلى الله عز وجل۔ کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے وہ مسلمانوں پر بھی ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو اللہ نے بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی عزت کی بات ہے، اس پر خوشی ہو۔ اب اس خوشی کا شکر اور اس نعمت کا شکر، اس کی قدردانی کہ یہ دولتیں دوسروں کو نصیب ہو جائیں کہ اس پر یہ محنت کرے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس گئے گزرے دور میں وہ مبارک محنت نصیب فرما دی جو اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ بے لوث بے غرض ہو کر دوسروں کے پاس جانا کہ ہماری محنت اللہ نے ہمیں جو نصیب فرمائی ہے اس پر ان کی محنت سے ماجت کر کے ان کو تیار کرنا، اللہ نے یہ دولت نصیب کی۔ اب یہ ایسی محنت ہے، ایک ذمہ داری کے درجے کی ہے، ایک اس میں نہیں کہ اتنا وقت لگا لیا مقامی اعمال کر رہے ہیں پورے، یہ ایک ذمہ داری کے درجے کی محنت، کہ ایک ذمہ داری محسوس کر کے اپنے ساری صلاحیتوں کو جہاں پر بھی ہے اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق لگائے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ پاک انتہائی جزائے خیر عطا آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ ایک گزارش ہے، ماشاء اللہ آپ صبح سے ہماری میں لگے ہوئے تھوڑی دیر اور دیکھتے جب تک یہاں سے جانے کا۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ ایک دوسرے کے جمنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ مقصود تو عمل ہے جس پر لانا چاہتے ہیں۔ مہمانوں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں، سب سے یہی عرض ہے، تو جن کے پہلے وقت لگ چکے ہیں ان سے گزارش ہے بیرون کے لیے فرمائیں، تم بھائی سال کے لیے 7 ماہ کے لیے بھائی ماشاء اللہ کھڑے ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے بھائی، کھڑے ہو جائے 7 ماہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے۔ تشریف اللہ پاک احسان فرمائے، قبول تشریف ایسے ہی دوسری گزارش یہ ہے، الحمدللہ روم سال کی جماعتیں چلتی ہیں، ایک نقل و حرکت لمبا موقع ملتا ہے، ایسی جگہوں پر جماعتیں پہنچ جاتی ہیں جہاں جماعتیں نہیں، اور ضرورت ہے اس کے لیے فرمایا اندرون سال کے لیے کون بھائی ماشاء اللہ، فرمایا اندرون سال کے لیے، اور فرمایا اور ماشاء اللہ اندرون سال کے لیے ماشاء اللہ، اور مطلب اور اندرون سال اور ماشاء اللہ فرمائے ماشاء اللہ اندرون سال ماشاء اللہ۔ تشریف اللہ پاک آسان فرمائے، قبول تشریف ایسے مہمان ہمارے ماشاء اللہ تشریف لا رہے ہیں بیرون سے، بڑی قربانی ہے، کئی قسم کے حالات ضرورتیں اور یہاں آ کر کھانا مختلف، آب و ہوا مختلف، کئی چیزیں ہیں، ان کی قربانی کی وجہ سے ہمارا کام بھی آگے بڑھ گیا، ان کی بڑی مہربانی ہے، ہماری بڑے احسان ہیں۔
تو ان کے لیے تو چاہے گھر میں ہوتے ہیں ہم پھر بھی آتے ہیں، لیکن جو بھائی اس وقت موجود ہیں پرانے ساتھی، ان کے ساتھ ہماری تشکیل ہو جائے تو فرمائے کون کون تیار ہے مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہو جائے، کھڑے ہو جائیں پرانے ساتھی ماشاء اللہ، کھڑے ہو جائیں، ہمت فرمائیں اور ہمت فرمائیں اور ہمت سے اپنی جماعت علاقے سے بنا کر آپ لائے ہیں، لیکن ان کو 2-3 ساتھی دے دیں، باقی مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہو جائے، اور فرمائیں اور فرمائیں، کھڑے ہو جائیں اور ہمت فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمت فرمائیں ہمت فرمائیں ہمت فرمائیں اور ہمت فرمائیں۔ تو تشکیل والوں سے بھی عرض کرتے ہیں کہ ہماری تشکیل مہمانوں کے ساتھ تشکیل۔ یہ ہے کہ قریب کے علاقوں میں تشکیلیں بہت ہو جاتی ہیں اور دور کے علاقے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اپنی محنت وہاں کرے جہاں ضرورت ہے۔ تو اپنے صحابہ کا یہ مزاج ہے، تقاضا اور